بلکہ توبہ کیسی ہو یہ صحابی رسول سے سیکھیں۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آقا نے حضرت ثعلبہ کو کسی کام سے بھیجا اور فرمایا اے ثعلبہ جاؤ یہ فلاں کام کر کے آؤ۔ حضرت ثعلبہ فرماتے میں رستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرماتے نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے اندر جھانکا تو مجھے غیر محرم عورت پر میری نگاہ پڑ گئی۔ حضرت ثعلبہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کے جھنجھوڑ دیا میں نے اپنے آپ کو کہ حضور کا صحابی ہو کے غیر محرم کو دیکھ رہا ہے۔ فرماتے برداشت نہ ہوا اور میں غاروں میں نکل گیا، یہ سوچ رہا تھا کہ اب حضور کو کیا منہ دکھانا ہے۔ اب تو اللہ نے وحی نازل کر دینی ہے میرے بارے میں، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج کر بتا دینا ہے کہ آپ کا فلاں صحابی غیر محرم عورت کو دیکھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں تو چلا گیا غاروں میں، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، میرے آقا صحابہ میں دریافت کر رہے این ثعلبہ، میرا ثعلبہ کہاں ہے؟ یہ تو میں نے کام سے بھیجا تھا، اس کو تو پلٹ کر آنا تھا، لیکن کئی دن گزر گئے کہ ثعلبہ نظر نہیں آ رہا۔ جب حضرت ثعلبہ کی کوئی خبر نہ ملی تو آقا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلائے، حضرت عمر فاروق کو بلائے اور فرمائے عمر تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ اور ثعلبہ کو نکال کر کے لے کر آؤ۔ ثعلبہ کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں بیابان گیا، میں صحرا گیا، میں پہاڑوں میں گیا، میں غاروں کے گرد گیا۔ فرماتے جب میں غاروں کے قریب پہنچا تو دیکھا ایک شخص ہے جو بکریاں چلا رہا ہے، اس کا نام ہے زفافہ۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ بھئی بیان کیجئے، ہمارے ایک صحابی ہیں ثعلبہ بن عبد الرحمن، کہیں آپ نے ان کو دیکھا؟ تو بکری چرانے والا کہہ رہا حضور میں نام تو نہیں جانتا، لیکن ایک شخص ہے کہ جو روز رات کے تہائی حصے میں غار سے نکلتا ہے اور اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ میں جہنمی ہوں، میں جہنمی ہوں، میں جہنمی ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کیا تم ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہو؟ وہ بکریاں چرانے والا اس غار کے قریب لے گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے تہائی حصے تک انتظار کرتے رہے کہ اچانک حضرت ثعلبہ غار سے نکلے، ہاتھ پیشانی پر ہے اور زبان پر یہ جملے ہیں کہ ثعلبہ جہنمی ہے، ثعلبہ جہنمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت ثعلبہ کو گود میں اٹھایا اور کہا اے ثعلبہ، بھلا حضور کا صحابی بھی کبھی جہنمی ہو سکتا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ حضرت عمر سے حضرت ثعلبہ نے کہا اے عمر، ثعلبہ ہلاک ہو گیا ہے، ثعلبہ ہلاک ہو گیا ہے، ارے میں نے کیسے اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے؟ حضرت عمر فرماتے چلو میرے آقا نے تمہیں بلایا ہے۔ کہا عمر ایسے نہیں جا سکتا، جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں تب میں نے حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ حضرت عمر اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، میرے آقا حالت نماز میں ہیں، حضرت عمر بھی شامل ہو گئے، حضرت سلمان فارسی بھی شامل ہو گئے، حضرت ثعلبہ بھی شامل ہو گئے۔ اب جب حضور نماز سے فارغ ہوئے حضرت عمر کو دیکھا، فرمایا اے عمر ثعلبہ کہاں ہے؟ حضرت عمر نے اشارہ کیا اور فرمایا حضور یہ ثعلبہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی تو کہاں تھا اور تو نے کوئی خبر نہ دی؟ حضرت ثعلبہ فرماتے یا رسول اللہ کس منہ سے آپ کے پاس آتا، مجھ سے تو گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے تو حرام کام سرزد ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ کیا تجھے قرآن سے آیت پڑھ کے نہ سناؤں؟ اللہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمائے ثعلبہ ارے پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیری خطا کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت ثعلبہ پھر بھی نہ سنبھلے، اپنے گھر چلے گئے، بیمار پڑ گئے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ثعلبہ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ میرے آقا حضرت ثعلبہ کے گھر گئے اور فرمایا اے ثعلبہ کیسا محسوس کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جسم کے اندر کانٹے سے چبھ رہے ہیں، حضور اس گناہ کی وجہ سے میری روح مجھے جھنجھوڑ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ثعلبہ تو افسوس نہ کر، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے صحابی کی پشیمانی، آپ کے صحابی کی شرمندگی، آپ کے صحابی کی توبہ، آپ کے صحابی کا خوف خدا اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ثعلبہ گناہ تو ایک تو نے کیا تھا، لیکن اگر تیرے گناہ اتنے ہوتے کہ جس سے ساری دنیا بھر جاتی تیرے رب نے پھر بھی تیری بخشش و مغفرت فرما دینی تھی، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا تھا۔ حضرت ثعلبہ جب یہ بات سنے نا خوشی کے مارے روح آپ کے جسم سے جدا ہو گئی۔ میرا آقا فرمایا وہ میرا ثعلبہ غم کے گناہ میں دنیا سے چلا گیا ہے۔
توبہ کی پشیمانی لے کر، گناہ کی پشیمانی لے کر دنیا سے چلا گیا ہے۔ ایک گناہ نے اس کو جینے نہ دیا، اپنے دل میں اس غم کو سما لیا۔ آقا فرماتے کفن کی تیاری کی جائے، غسل کی تیاری کی جائے، کفن اور غسل دیا گیا۔ حضرت ثعلبہ کا جنازہ لے کر کے چل رہے، میرے آقا پنجوں کے بل چل رہے۔ صحابہ وہاں چلنے کا طریقہ تو دیکھ رہے، لیکن پوچھا نہیں آقا یہ چلنے کا کون سا طریقہ ہے۔ قبرستان پہنچ گئے، قبر میں حضرت ثعلبہ کو اتار دیا گیا ہے۔ اب صحابہ پلٹے کہا حضور ہم نے آپ کو آج جنازے میں چلتا ہوا دیکھا، آپ کا قدم پورا زمین پر نہیں تھا، آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ کوئی خاص وجہ کہ آج جب ثعلبہ کا جنازہ چل رہا ہے تو آپ بجائے اس کے قدم پورا رکھتے، آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور یہ میرا ثعلبہ وہ صحابی ہے کہ آج اس کے جنازے میں اتنے فرشتوں کی تعداد تھی کہ پورا قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ اتنے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے جنازے میں داخل ہوئے، شامل ہوئے۔ میرا عزیز دوستو یہ توبہ ہے کہ جس توبہ نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، وہ توبہ نہیں ہوتی شب برات کی توبہ ہو 2 دن بعد پھر گناہ ہو۔ میرے آقا فرمائے نا توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے نکلنے والا دودھ اس کے تھن میں لوٹانا ناممکن ہوتا ہے، اس طرح سے بندہ توبہ کر کے گناہ کی طرف پلٹنا ناممکن ہو جائے۔ میرا آقا فرماتے یہ اصل توبہ ہوتی ہے۔ تو میرا عزیز دوستو وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ رب